نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء آیت نمبر 15۔ واللاتی اور جو یاتینا ارتکاب کریں الفاحشۃ بدکاری کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہی لاؤ علیہن ان پر اربعۃ چار مردوں کی منکم اپنوں میں سے، فإن پھر اگر شاہدوا گواہی دے دیں وہ، فامسکوہن فی البیوت تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت حتیٰ کہ آ جائے انہیں موت، او یجعل اللہ یا نکالے اللہ لہن سبیلا ان عورتوں کے لیے کوئی اور سبیل۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کار عورتوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اگر زنا شہادت سے ثابت ہو جائے تو انہیں تا عمر گھر میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا پھر اللہ ان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے۔ اثبات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی اسی طرح اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی بھی کڑی شرط عائد کر دی گئی، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ ہوں، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔ اسلام میں زنا کار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا تھی جو بعد میں حد زنا نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی، یعنی سورہ نور میں جو 100 کوڑوں کی سزا نازل ہوئی ہے، یہاں سبیلاً سے مراد جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، واللذانی اور جو 2 مرد یاتیانہا ارتکاب کرے بدکاری کا منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان کو، فإن پھر اگر تابا توبہ کر لیں دونوں، واصلحا اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، فعارضوا عنہما تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں واللذان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں عورتیں ہوں یا دونوں مرد ہوں، تو ایسے مرد اور عورتوں کی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کر اور برا بھلا کہا جائے، ذلیل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں تم قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا کہ اگر وہ مار پیٹ کے دوران یا اس کے بعد اپنے کیے پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، تو ایسے لوگوں پر مزید ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی باندھی بدکاری کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو وہ حد اسے لگا دے اور پھر اسے عار نہ دلائے۔ آیت نمبر 17۔ انما در حقیقت التوبۃ توبہ کا حق علی اللہ اللہ کے حضور، للذین محض انہی لوگوں کے لیے ہے جو یعملون السوء بجہالۃ کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے، ثم پھر یتوبون توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلد ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم سو یہ وہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ باخبر بڑی حکمت والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ
بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد کر دی جاتی ہے۔ یعنی بندے کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس سے گناہ از راہ نادانی، جہالت میں یا نادانستہ طور پر سرزد ہو، اور پھر اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور وہ پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کیے چلے جاتے ہیں گناہ، حَتَّى إِذَا حَضَرَ، حتیٰ کہ جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان میں سے کسی ایک کے موت، قال، وہ کہتا ہے انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اب یہاں اس سے برعکس معاملہ ہے کہ اگر گناہ بھی دانستہ طور پر اور اللہ کے احکام پر دلیر ہو کر کیا گیا ہو، یا گناہ نادانستہ واقعہ ہوا ہو مگر توبہ کرنے میں تاخیر کرے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے قبول ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا اور کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اب تک تم تو نافرمانی کرتے رہے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے ہو، اور اب جب موت نے آ دبوچا ہے تو ایمان کا اعلان کر رہے ہو، اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کے وقت روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ آیت نمبر 19، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہن، کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردستی، ولا، اور نہ تعضلوہن، دباؤ ڈالو ان پر، لتذہبوا، اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم، ببعض، کچھ حصہ، ما، جو آتیتموہن، دیا ہے تم نے ہی انہیں، الا یہ کہ یاتینا، وہ ارتکاب کرے، بفاحشۃ مبینہ، صریح بدکاری کا، وعاشروہن بالمعروف، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، فإن کرہتموہن، پھر اگر ناپسند ہوں وہ تم کو، فعسیٰ، تو عجب نہیں کہ تکرہوا، کہ ناپسند کرو، شیئا، تم ایک چیز کو، ویجعل اللہ، اور رکھی ہو اللہ نے، فیہ خیرا کثیرا، اس میں خیر کثیر۔ اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس عورت کے بھی وارث بن بیٹھتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے تھے، یا اپنے بھائی بھتیجے وغیرہ سے اس کا نکاح کر دیتے تھے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی اپنے مرنے والے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے، اور وہ پھر ساری عمر یوں ہی گزار دینے پر مجبور تھی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یعنی عورت پر ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہیں ہوتی اور وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا تو از خود اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ اسے خاوند نے اب تک دیا ہے خود واپس کر کے اسے خلاصی کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دے کر منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر وہ زنا کی مرتکب ہو تب تم اس سے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جو تم نے اس کو دیا، تم اس پر سختی کر سکتے ہو حتیٰ کہ وہ اسے تمہارے لیے چھوڑ دے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے، اور اس صورت میں پھر تم اس سے علیحدگی بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
کہ برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، یعنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی یہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی کہ اگر تم ایک چیز ناپسند کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ نہ ہو مگر وہ کفایت شار ہو اور تنگی میں خاوند کو ناجائز تنگ نہ کرتی ہو بلکہ اس کی اطاعت گزار ہو اور فرما بردار ہو۔ اب اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لانا اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے شوہر کے ناک میں دم کر دے اور کفایت شار بھی نہ ہو اور اس کا جینا حرام کر دے مطالبات کر کر کے۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اکتفا کرو، قناعت کرو اور اسی کے ساتھ نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرو، اور گھریلو زندگی کو بگاڑنے کے بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر چاہو تم بدلنا زوج مکانہ زوج، بیوی کی جگہ بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا لوگے تم وہ مال اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہے کہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے تو اس کے لیے یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے وہ اسے واپس لے لے۔ یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے وہ اسے واپس نہ لے۔ بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے کو بھی کوئی چیز دے تو اسے واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت مبارکہ میں أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ کیا تم اس سے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے وہ مال لوگے۔ مطلب یہ کہ یہ بہتان اور صریح گناہ اس لحاظ سے ہے کہ نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہٰذا عورت سے پورا حق مہر یا ہبہ کردہ چیزیں واپس لینا بدترین جرم ہے۔ بلکہ اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، بجائے یہ کہ تم پہلے دیے ہوئے بھی مال اس سے لینے کی کوشش کرو۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ، بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے واپس جبکہ یکجان ہو چکے تھے تم، بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ، وَأَخَذْنَا، اور لے چکی ہیں وہ، مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم سے پختہ عہد۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس عورت سے وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور ایک دوسرے سے پختہ عہد کر چکے ہو، یعنی کہ عقد نکاح کر چکے ہو۔ عقد سے مراد جو ہے وہ ایسا نکاح جو تمام شرائط کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، اللہ کی امان کے ساتھ کیا گیا ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ آیت نمبر 22 وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ، ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں، آباؤکم، تمہارے باپ، من نسائی، ان عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا،
انہو بے شک یہ کانا فاحشتن تھی کھلی بے حیائی، و مقتا قابل نفرت کام، وساء السبیلا اور بہت ہی بری راہ۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کی عزت، تعظیم اور احترام کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے، کیونکہ وہ تمہاری سوتیلی مائیں بھی ماؤں ہی کے مقام پر ہیں نا، لہٰذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کرنا اور ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا، یہ سب انتہائی شرمناک اور قابل مذمت باتیں ہیں۔ البتہ جو نکاح اس حکم کے آنے سے پہلے تک تم کر چکے ہو وہ کل عدم قرار نہیں دیا جائیں گے، نہ ان سے پیدا شدہ اولاد حرام تصور کی جائے گی، وراثت کے احکام بھی ان پر لاگو ہوں گے، لیکن اس حکم کے بعد تم پر سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ حرکت اللہ اور اس کے مروت والے بندوں کے نزدیک بہت ہی مبغوض اور بہت ہی برا چلن ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خلالاتکم، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی و بنات الاختی، اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی، اور وہ مائیں جنہوں نے اردعنکم دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم اور بہنیں تمہارے، من الرضاعتی دودھ شریک، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اللاتی، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں، فی حجورکم تمہارے گھروں میں، من نسائکم اللاتی جو اولاد ہو تمہاری ان بیویوں کی جن سے دخلتم بہن تم مباشرت کر چکے ہو، فَإِن لیکن اگر لم تکونوا نہ کی ہو دخلتم مباشرت تم نے بہن ان سے، فلا جناح علیکم تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، وحلائل ابنائکم اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی، الذین من اصلابکم جو تمہارے صلب سے ہیں، وَأَنْ اور یہ بھی کہ تجمعوا بین الاختین جمع کرو دو بہنوں کو، الا ما قد سلف مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، ہر حالت میں رحم فرمانے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسبی، رضاعی اور سسرالی محرمات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے نسبی محرمات کو بیان کیا جو مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ بیک وقت میں نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رضاعی محرمات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نسب کے ذریعے محرمات کی تمام صورتیں رضاعت کے ذریعے بھی ثابت ہیں، یعنی نسبی ماں اور بہن، اسی طرح رضاعی ماں اور رضاعی بہن بھی حرام ہیں۔ یہاں دو رشتوں کا ذکر ہے، مگر صحیح حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہیں رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سسرالی محرمات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بیویوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ بیویوں سے صرف عقد کرنے ہی سے ان کی مائیں حرام ہو جاتی ہیں، اور بیویوں کے پہلے شوہر کی لڑکیاں حرام ہیں، یعنی جن بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر صحبت کر چکے ہوں، لیکن اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو اس عورت کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے سگے بیٹے کی بیوی بھی تم پر حرام ہے، جبکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کیا گیا دور جہالت کی رسم توڑنے کے لیے، اور پھر دو بہنوں کو سلبی ہوں یا رضاعی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری دو بیویاں تھیں اور وہ آپس میں بہنیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو جس کو تم چاہو طلاق دے دو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔